الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ 14ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو مختلف ہدایات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو پھر تمہیں ناگوار گزریں گی۔ یہ کچھ عادت بن گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ غیر ضروری سوالات کرتے تھے، تو ان غیر ضروری سوالات کا تعلق نہ تو دنیا کی کسی بات سے ہوتا تھا نہ شرعی طور پر، تو منع کیا گیا ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بھرے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر ڈالا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اب یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے کا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حج کے حوالے سے یہ تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے مسلمانوں پر، تو ایک شخص نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ سوال کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا۔ یعنی نبی کا کسی معاملے میں وضاحت کرنا شرعی حکم کے حوالے سے وہ تو پھر لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ ہر سال تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تم اس پر عمل نہیں کر سکو گے، لہذا ایسے سوال کرنے سے بچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں پھر تمہیں ناگوار گزریں گی، پھر تم پر عمل نہیں کر سکو گے۔ آج جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے بعض چیزیں تم پر فرض کی ہیں، لہذا ان کی پابندی کرو۔ بعض چیزیں تم پر حرام کی ہیں، ان سے بچو۔ بعض حدود تم پر اللہ نے قائم کی ہیں، ان کے پاسداری کرو۔ اور بعض کاموں میں اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، لہٰذا ان کی کھوج میں نہ لگو۔ ابھی جیسے پچھلی آیات میں پچھلے رکوع میں یہ گزرا، احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کے ہم پلہ کوئی جانور نذرانے میں پیش کر دے، یا کوئی چند روزے رکھ لے، یا یہ ہے کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یعنی تعداد مقرر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی سکوت اختیار کیا کہ ہر شخص کی استطاعت مختلف ہوتی ہے، اور یہ ہو گیا کہ دو صاحب عدل افراد فیصلہ کر دیں کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کتنوں کو لباس پہنائے، یعنی یہ تعداد مقرر نہیں کی۔
اگر کوئی پوچھ لیتا اس وقت کہ یا رسول اللہ بتا دیں تعداد کتنی ہو، کتنے روزے رکھے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تو کیا مشکل ہوتی. دیکھیں لوگوں کے لیے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے تاکید کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو تم ایسے سوال نہ کیا کرو پیغمبر سے کہ جب تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں، اس کا جواب دے دیا جائے اور پھر تم اس پر عمل نہ کر سکو. اور پھر آگے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم ایسے موقع پر یہ سوال کرو گے کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہا ہے، تُبْدَى لَكُمْ، تو وہ تم پر کھول دی جائے گی. اللہ پھر بیان کر دے گا اس کا جواب. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ احتیاط کرو، ایسے سوال نہ کیا کرو. جو بات جس حد تک بیان کر دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور بہت بردبار ہے. یعنی اللہ بردباری سے کام لیتا ہے. تمہیں ایسے سوالوں پر تمہاری گرفت کرنے کی بجائے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کے سوال کیے تھے، یعنی عجیب عجیب سوال کرتے تھے. مثال کے طور پر بڑا مشہور واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، تم نے یہ، تو دیکھیں کس طرح سے سوال کرنے لگے. وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور پھر وہ مشکل میں پڑتے چلے گئے. یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے سوالات کیے تو پھر مشکل میں ہو جاتا ہے، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی پھر اس کا حل محدود ہو جاتا ہے، پھر اس کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کے سوال کیے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ ان کی بدولت کفر کی طرف چلے گئے. یعنی پھر عمل کرنا مشکل ہو گیا. جب اللہ کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، عمل کوئی نہ کرے تو یہی تو پھر کفر ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور اللہ نے مقرر نہیں کیے یہ. اب دیکھیں ان کی ایک اور خرابی، یہ جو مشرکین مکہ تھے، اس طرح سے دوسرے لوگ یہ یہود تھے، یعنی عجیب عجیب ان کے ہاں رسم و رواج تھے جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی، جن کا کوئی تعین شریعت میں نہیں تھا، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ رکھے تھے. مثال کے طور پر اب دیکھیں یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، اللہ نے ان کو مقرر نہیں کیا، یہ تم نے خود ہی اپنی طرف سے بنایا. بحیرہ ایسے اونٹنی کو کہتے تھے جس کے بدن سے 5 بچے پیدا ہو جاتے، آخری بچہ نر پیدا ہوتا تو اس کو کیا کرتے، متبرک سمجھ لیتے تھے. اس کے کان کو پھاڑ دیتے نشانی کے طور پر، اور پھر اس کو کھلا چھوڑ دیتے، کوئی کام نہیں لیتے اس سے، اور کہتے یہ بڑا متبرک ہے، اور پھر جہاں مرضی چرے، جہاں مرضی کھائے، جہاں مرضی. بھئی یہ کیا ہوا، یہ نہ اس کو ذبح کرتے تھے، یعنی اس کو اس طرح سے چھوڑ دیتے. اسی طرح سے یہ حام ہے، ایسا اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، اس کو بڑا بزرگ سمجھتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس سے کوئی کام نہ لیتے. اسی طرح سے یہ اور یہ نام ہے وسیلہ ہے، یعنی ایسی بکری جس کے بطن سے زیادہ بچے پیدا، مادہ ہوتے ہیں، نر ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے تو مقرر نہیں کیے، یہ تمہاری اپنی ہی خود ساختہ چیزیں ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مقرر نہیں کیے. ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ ہی یہ صائبہ، ولا وسیلۃ ولا حام، ولکن الذین کفروا، بلکہ یہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں، جو منکرین حق ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں. یعنی اللہ نے مقرر نہیں کیے اور خود ہی اپنی طرف سے ان کو برگزیدہ کر رکھا ہے، اور ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ پر جو ہے جھوٹ گھڑتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی ذرا سوچ فکر سے کام لیں تو انسان بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی اونٹ یا اونٹنی کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ بچے جنے
یا وہ نر جنے یا مادہ جنے یا زیادہ بچے جن دے، اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے جو تمہاری طرف جو پیغام بھیجا ہے اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ کہ رسول نے کیا بیان کیا ہے، کیا اسوہ تمہارے سامنے رکھا ہے۔ جب اس طرف انہیں توجہ دلائی جاتی ہے، قالو تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب دیکھیں یہ بھی کوئی سند ہے، آباء و اجداد جس راستے پر تھے ہم تو اسی کو اختیار کریں گے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول پھر کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس نے اپنا اسوہ جو ہے تمہارے سامنے رکھا ہے، تم اس کی طرف آؤ، وہ ہے سند اصل میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی طرف رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا یہ اس صورت میں بھی آباء و اجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ تو انہوں نے کسی علم کی پیروی کی اور نہ ہی ہدایت کو اختیار کیا، تو پھر بھی آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے؟ بھائی اپنی اصلاح کر لو، اگر آباء و اجداد غلطی پر تھے تو پھر کیوں ان کی تقلید کرنے والے تم بنتے ہو؟ ہاں اگر وہ ہدایت پر تھے، صحیح راستے پر تھے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل سند تو رسول کا دیا ہوا اسوہ ہے، رسول نے جو کچھ دیا ہے وہ سند ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہی ہدایت ہم سب کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو کچھ انسانوں کی طرف بھیجا ہے وہ ان کے لیے لازم ہے، اس پر وہ عمل کریں، اسی میں نجات ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔ سبحان